اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیموکریسی اینڈ اٹس ڈی میرٹس۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ پہلے بھی میں یہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پریویس ویڈیو میں کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے یہ دراصل پیپلز کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی حکومت ہوتی ہے۔ لوگوں کو، ہر بندے کو ووٹ کا حق ملتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ ہر بندے کے پاس یعنی کہ ایک جو بندہ ہے اس کو ووٹ کا حق ہے، وہ ووٹ دے سکتا ہے اور وہ صدر یا وزیر اعظم کو سلیکٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں، ڈیموکریسی یہ کہلاتی ہے۔ تو اب جو ہے سب سے پہلے ہم اس کے ڈی میرٹس دیکھتے ہیں، اور کسی اور ویڈیو میں ہم اس کے میرٹس دیکھیں گے، یعنی کہ اس سے کون کون سے جو ہے اس کے فوائد ہوتے ہیں اور کون کون سے اس کے نقصانات ہیں، آج ہم نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ جو ڈیموکریسی سسٹم ہے گورنمنٹ کا، یہ ایک رول آف اگنورینس جو ہے نا سسٹم ہے، یعنی کہ اس میں یہ جہالت کا جو ہے ایک حکومت ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جناب اس کو جہالت کی حکومت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ہر بندے کو ووٹ کا حق ملتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 60% تو ویسے ہی لوگ پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کو بھی ووٹ یعنی کہ حکمران سلیکٹ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے، اس لیے جتنے بھی ایم پی اے سلیکٹ ہوتے ہیں، ایم این اے سلیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کو، حالانکہ جتنے بھی ہمارے ایم پی ایم این اے شرابی کبابی ہوتے ہیں اور ان کو جناب کوئی تمیز نہیں ہوتی، یہ خود بھی میٹرک پاس کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب جو ہے یہ ان کو آگے سے جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ڈاکو لٹیرے اور بدماش ہوتے ہیں۔ ان بدماشوں کو ان ایم پی اے ایم این اے نے اسمبلیوں میں جانے کے بعد ان کو ہی چھڑانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ اگنورینس کی حکومت ہے، اگنورینس کی جو ہے یعنی کہ پیداوار ہوتی ہے، اس لیے ڈیموکریسی کا یہ ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہے۔ دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے، یعنی کہ جو ڈیموکریسی کا دوسرا نقصان ہے وہ ہے ون ووٹ ون مین، یعنی کہ اس میں ہر بندے کو ووٹ کا حق ہے، ہر بندہ جو ہے ووٹ دے سکتا ہے۔ تو ہر بندے کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ڈاکٹر ہیں، کچھ جناب انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، یعنی کہ ہمارا سوسائٹی ہے اس میں موسٹلی لوگ تو جاہل ہیں، اور باقی جو ہیں اس میں 50% جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے ووٹ کی اور جو ان پڑھ ووٹ ہے ان دونوں کا جو ہے برابر ایک جو ہے حصہ ہے، یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو پڑھا ہوا ہے بندہ ہے اس کے ووٹ کی ویلیو زیادہ ہے، نہیں، بلکہ دونوں کو ایکلی جو ہے حق ہے، اس لیے جو ہے وہ اپنے اپنے ووٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہے کہ اس میں جتنے بھی بندے ہیں جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کے کرائیٹیریا نہیں بنے ہوئے، اس لیے جو بھی بندہ کھڑا ہو جائے گا اس کے مطابق جو ہے کچھ لوگ اس کو دیں گے ووٹ، کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی کا۔ تیسرا جو ہے وہ ہے ٹیریٹوریل ریپریزنٹیشن، یعنی کہ علاقے کو نامزد کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایم پی اے ایم این اے جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہیں ہمارے جب ایم این اے ایم پی اے سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کم ہی ووٹ دیتے ہیں، اگر وہ دیتے بھی ہیں تو وہ موسٹلی اچھے بندے کو ووٹ دیتے ہیں جو کہ اکثر ہار جاتا ہے، اور ہمارے علاقے کے اندر وہی لوگ جیتتے ہیں، وہی ایم پی اے اور ایم این اے بنتے ہیں جنہوں نے آگے جا کر جو ہے ظالموں کی حمایت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ موسٹلی ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، ماحول کے اندر لوگ ہی ایسے ہیں اور وہ اپنے جیسوں کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے علاقے کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، اور لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈیموکریسی کا تیسرا بہت بڑا جو ہے ایک ڈی میرٹ ہے۔ جو چوتھا ڈی میرٹ ہے وہ ہے میجورٹی
ڈیسیجنز. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو وہاں پر میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. حالانکہ اسی سینٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ ہے تو اس کے اندر اپوزیشن بھی بیٹھی ہوتی ہے, اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اپوزیشن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی اور اس وجہ سے ان کے درمیان, حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان کنفلکٹ بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے پرابلم ہے ڈیموکریسی کے اندر, اور یہ ایک قسم کا ڈکٹیٹرشپ نظام بن جاتا ہے کہ جب آپ میجورٹی جو ہے وہیں ڈیسیجن کرتے جا رہے ہیں, وہیں بل پیش کرتے جا رہے ہیں, اور جو مائنورٹی ہے ان کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے, ان کو آپ اہمیت ہی نہیں دے رہے, ایم پی ایم این اے کو اہمیت نہیں دے رہے, تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام بن جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہے. سکس جو اس کا ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں بار بار ووٹ ہوتے رہتے ہیں, یعنی کہ یہ جو نظام ہے گورنمنٹ کا یہ سٹیبل نہیں ہوتا, کسی وقت بھی اس کو جو ہے گرایا جا سکتا ہے. کوئی ڈکٹیٹرشپ اس کو گرا سکتا ہے, یا جب وزیر اعظم ہے یا صدر ہے تو اس کو جب ووٹ ہی اس کے کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے وہی نہ اس کو ملے, لوگ جو ہیں اپنی ٹیم کے اس کے خلاف ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بار بار حکومت گرتی رہتی ہے اور بنتی رہتی ہے, اور اس میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. یہ بھی ڈیموکریسی کا تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے ڈیموکریسی کا. اس میں بار بار حکومت کے گرنے کی وجہ سے خرچہ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے اکنامکلی جو ہے وہ ملک اتنا سٹرانگ نہیں رہ پاتا. اب جو ہے جو ساتواں اس ڈیموکریسی کا ڈی میرٹ ہے وہ ہے یعنی کہ یہ ایک جو ہے کیپٹلزم کا نظام اس میں بن جاتا ہے, گیم آف کیپٹلزم. یعنی کہ کیا ہے کیپٹلزم جو ہے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح ہی ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں, وہیں بار بار جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں, وہیں صدر بنتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں, وہیں ایم پی ایم این اے بنتے ہیں. تو وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں. غریب بندہ تو جو ہے وہ کونسلر کا جو الیکشن ہے وہ نہیں لڑ سکتا, ناظم کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ امیر لوگ ہی اس میں حصہ لیتے ہیں اور امیر لوگ ہی حکومت کرتے ہیں, اور اس میں پھر بعد میں ان کو جو عوام ہے ان کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ ہے غربت کا اور اس طرح کے پرابلم کا. اب جو ہے اس کے اور بھی ڈی میرٹس ہیں. مثلاً جو ہے ہمیشہ اس کا ایک یہ ڈی میرٹ ہے کہ اس میں ہمیشہ جو ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کے کہنے پر غریب لوگ جو ہے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ غریبوں کو خرید لیتے ہیں. لوگ بریانی کی پلیٹ پر ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے ایک سگریٹ پر ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے امیر لوگوں کے کہنے پر ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک جو ہے سسٹم ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی اس کا ڈی میرٹ ہے. اس کا ایک ڈی میرٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے یہ انسٹیبل ہوتی ہے, تو یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے. یہ بھی اس کا بڑا پرابلم ہے, اور اس لیے جتنے بھی پالیسیز شروع کی ہوتی ہیں, پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں, تو وہ جناب بار بار جو بھی گورنمنٹ آتی رہتی ہے وہ تختیاں ہی صرف لگاتی ہے, کام نہیں ہو پاتا. کیونکہ ویسے بھی اس میں گورنمنٹ کی مدت بہت کم ہوتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ جو ہے اکثر اپوزیشن اور جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی, اور وہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے گریبان وغیرہ پکڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کام نہیں کرنے دیتے, اور اس وجہ سے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے پرابلم آتے ہیں, اور یہ بھی ایک اس کا ڈی میرٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اکثر اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے ڈیموکریسی میں کہ ہر بندے کو جب ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو اکثر جو لوگ ہیں وہ تو ووٹ دینے ہی نہیں جاتے. 50 سے 55% ووٹ جو ہیں کاسٹ کیے جاتے ہیں ہر سال جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے پولنگ اسٹیشن پر. تو موسٹلی جو لوگ ہیں 40% تو ووٹ دیتے ہی نہیں. اس وجہ سے ان کے جو ووٹ ہیں وہ ضائع جاتے ہیں.
تو اس میں جو ہے صحیح طریقے سے ہر بندہ جو ہے وہ ووٹ نہیں دے پاتا، اور جو کچھ ایم پی یا ایم این اے تھوڑے سے زیادہ ووٹ لے لے پھر وہیں جیت جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو یہ مین ڈی میرٹس تھے، پرابلم تھے ڈیموکریسی کے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو کہ جو انفارمیشن ہے، جو نالج ہے، اس آرٹیکل نے آپ کو کافی جو ہے اس آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔